بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ایک دوست نے ایک سوال بھیجا کہ ایک شخص پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، لیکن قربانی سے 2-3 دن پہلے انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے، جو شخص دنیا سے چلا گیا قربانی کے دن سے پہلے تو اب اس کے اوپر کچھ واجب تو ہے ہی نہیں کہ وہ نمازیں پڑھے اور قربانی کرے۔ اس کے اوپر سے جو چیزیں عائد ہونی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، چونکہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ اگر وہ جانور بھی خرید چکا تھا تو اب اس کے ورثہ، اس کے بیٹے، اس کے گھر والے اس کو قربان کریں، اور یہ قربانی چاہیں تو اپنے نام سے کریں، چاہے اپنے والد یا جانے والے کے نام سے کریں، کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر جانے والے نے، مرحوم نے اگر وصیت کی ہے کہ یہ قربانی میرے طرف سے ہی ہونا ہے، تو اب ورثہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قربانی مرحوم ہی کی طرف سے کرے۔ پھر ایسی صورت میں اپنے طرف سے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ مرحوم ہی کے نام سے وہ قربانی کرنا پڑے گا۔ اور جب مرحوم وصیت کر جائے تو جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس کا گوشت پورا کا پورا صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر جانے والے نے وصیت کی ہے تو کہ میری طرف سے قربانی کرنا، یہ وصیت کر گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی طرف سے قربانی کرنا بھی ضروری ہے، اور جو قربانی کا گوشت ہے اس کا پورا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جانے والے نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، وہ یوں ہی چلا گیا ہے اور جانور بھی لے لیا تھا، تو اب ورثہ کا جیسا وہ رہے، جس طرح سے ورثہ فیصلہ کریں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وارث چاہیں تو اپنی طرف سے ہی قربانی کر لیں، چاہے مرحوم کی طرف سے کر لیں، اور مرحوم کی بنا وصیت کے ہی اگر قربانی کی گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں گوشت کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اگلا دن ہم آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے، ان تمام ساتھیوں کے اعمال، ان تمام خواتین، بزرگوں کے، جوانوں کے اعمال کو قبول فرمائے، جنہوں نے عشرہ ذی الحجہ میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جو کچھ عمل کیا ہو، خدا اس کو قبول فرما لے، اپنی رضامندی کے فیصلے سنا دے، آمین۔ جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جایا جائے تو یاد رکھیے چند ایک سنتیں ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے جائیں تاکہ آپ کی عید کی نماز بھی ہو جائے اور آنے جانے میں آپ کو ثواب بھی ملتا رہے۔ کوشش یہ رہے کہ آپ جلدی اٹھ جائیں، اس دن ذرا جلدی نہا دھو لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہوں ان کو پہن لیں، ہو سکے تو خوشبو استعمال کر لیں، اور جب عیدگاہ جانے لگیں تو کوشش یہ کریں کہ پیدل جائیں، چل کر جائیں۔ گاڑی وغیرہ سے جانا ذرا سنت کے خلاف ہے، اس لیے عید کی نماز کے لیے جب جایا جائے تو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ پیدل جایا جائے۔ اسی طرح سے ایک کوشش یہ بھی رہے جانے میں اور آنے میں کہ ایک راستے سے عید کی نماز کے لیے جایا جائے اور پھر دوسرے راستے سے واپس آیا جائے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر تشریق ذرا زور سے، بلند آواز سے کہیں، بہت زیادہ زور سے بھی نہیں اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں، جس کو معتدل آواز بول سکتے ہیں اتنی آواز میں بولتے ہوئے جائیں، اور واپسی میں بھی تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص مسئلہ یہ آیا تھا کہ ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے یا معمول بن گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے دن بھی روزہ ہوتا ہے جب تک قربانی کی نماز نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، عید اور بقرعید کے دن
اس کے علاوہ یہ جو ایام تشریق ہیں ان پہ روزہ نہیں رکھنا ہے، کسی بھی حال میں منع ہے۔ ایک تو عید کا دن اور ایک بقرعید کا دن، اور بقرعید کے بعد جو 3 دن ہیں ایام تشریق 11، 12، 13، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حرام ہے۔ تو جو آپ کے یہاں معمول بن گیا ہے یا ماحول ہے کہ بقرعید کے دن بقرعید کی نماز سے پہلے روزہ شمار ہوتا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط افواہیں ہیں، غلط آپ کے یہاں ماحول اور معمول بن گیا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنا جانور خرید لیا ہے تو ان کے لیے مسنون سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ عید کی نماز یعنی بقرعید کی نماز کے لیے جائیں تو بلا کچھ کھائے پیے جائیں، اور جب جلدی نماز پڑھ کے واپس آئیں تو قربانی کر لیں اور قربانی کے گوشت سے ہی کھائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو بھی روزہ نہیں کہا جائے گا، بس سنت پر عمل کہا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہے اور حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس لیے جو انسان قربانی کرتا ہو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ قربانی کے گوشت سے ہی کھائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ جو آپ کے یہاں معمول چلا پڑا ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس کو ختم کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان قربانی کرتا بھی ہے پھر بھی وہ نماز بقرعید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اس کو گناہ ملے گا، یا پھر یہ کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ کہ اس کا قربان مانا نہیں جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ کھانا اور پینا چاہے تو کھا پی لے، اور اگر حدیث پر عمل کرنا چاہے تو حدیث پر عمل کرے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی کھائیں، یہی زیادہ بہتر عمل ہے اور سنت عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کریں خدا تبارک و تعالی ہمارے ان چھوٹے موٹے 10 دنوں کے اعمال کو عید الاضحیٰ کی قربانی کو قبول فرمائے اور اپنے یہاں ہم سب کو رضامندی کے فیصلے کے ساتھ بلائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔